ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 122 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 131 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے یعنی دربار میں اس کے محل میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر پہنچے اور وہ جو ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی اس کا یعنی آخر یہ تھا کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا تو تسلیم کرے یا سیدھے سے جھٹلا دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیدھے سے جھٹلائے جانے والی باتیں نہیں ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی سد باب کرنا ضروری ہے, کوئی بات اس حوالے سے کرنی ہے. وہ پھر وہ ہم نے پڑھا کہ وہ جادوگری کا ایک مقابلہ رکھوایا گیا. ان کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے معجزات کے ذریعے ان جادوگروں پہ قابو پایا, یہاں تک کہ وہ جادوگر خود مسلمان ہو گئے. اچھا, اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی, عربوں کا محاورہ ہے عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے, اور حقیقی جو دینداری یعنی حقیقی جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ایمان ہے اور جو اسلام ہے وہ تقوی ہے, وہ پرہیزگاری ہے. اور جس میں تقوی اور پرہیزگاری ایک مرتبہ آ جائے پھر اس کے لیے دیگر جتنی بھی امور ہیں دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں ان کی بظاہر ان کے لیے کوئی بحث بچتی نہیں ہے باقی. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے کر آئے تمام جہانوں کے رب پر, رب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر. یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے, یاد رکھیں اس بات پر. میں اللہ کو مانتا ہوں ایسا یہ سنیں، یہ بڑی غور طلب بات
اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، میں اسے مانتا ہوں. یہ ماننا وہ ماننا نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر اکیلے میں فرعون سے بھی پوچھا جاتا کہ بھائی اس پوری کائنات کا کوئی خالق ہے، ہاں بالکل ہے، تو اپنی عبادت کیوں کرواتا ہے؟ ایک بات، جب تو اس بات کو مانتا ہے کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے تو اس کی عبادت ہونی چاہیے نا. اب یہ ایک اپنی جگہ بات ہے کہ اس کی عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ الگ بحث. آدمی کو اس کی بھی معرفت ہو کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے بھائی، مخلوق کی نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی عبادت کرواتا ہے، یا اہل مصر وہ مظاہر پرستی کے شکار تھے، تو یہی وجہ ہے کہ جب جادوگروں نے یعنی اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے تمام جہانوں کے رب پر، کوئی شک و شبہ نہ رہے. تو کہا رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ نے جس رب کی طرف توجہ دلائی ہے نا اس پہ ایمان لائیں. موسیٰ نے جس رب کی طرف توجہ دلائی. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، بڑا غور طلب جملہ ہے. آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا میں نے تمہیں اجازت دی جو تم ایمان لے کے آئے. عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے یعنی شاہان عالم کو، مختلف ممالک کے بادشاہوں کو. ان خطوط کے کامن مضامین میں، عمومی مضامین میں جو ایک عام نکتہ تھا وہ یہ کہ اس بادشاہ کو مخاطب کر کے آپ یہ توجہ دلاتے تھے تو ایمان لے کے آئے گا تیری رعایا کے لیے آسانی ہو جائے گی، اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ بنا دے گا. تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو اپنی رعایا کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں، میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لے کر آئے گئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ تھی. اچھا سنیں ذرا اس بات، دیکھیں پروپیگنڈا کر کے کوئی بھی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے، اچھا یا برا. مدینے کے منافقین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ صبح آتے، اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتے، ہم نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھتے ہیں. مجالس میں بیٹھنے کے بعد جب دینی باتیں سنتے تو ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان میں شبہات نکالتے. ایک بات بتاؤ، یہ جو ایسے بات ہے تو اس سے یہ نہیں ہو جائے گا؟ یوں اگر ہم کریں تو یوں نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو بتایا گیا یہ بات کہیں ایسے تو نہیں ہے، اس کا نتیجہ یوں تو نہیں نکلے گا؟ اب یوں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. شام تک جا کر جب اپنے لوگوں میں ملتے ہیں تو کہتے وہ کہ بھائی ہم نے تو تمہیں صبح فلاں اور فلاں کی مجلس میں دیکھا تھا. ارے ہوتا ہم ان کا مذاق بنانے گئے تھے، ہم تو ان کے دین کا مذاق بنانے گئے تھے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. مثلاً یعنی وہ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ تھی، یہ تمہاری آپسی ملی بھگت ہے. موسیٰ اور تم جادوگروں کی یہ تمہاری آپسی ملی بھگت ہے. تم نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے شہر میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کرو، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ یہاں کے حقیقی رہنے والوں کو یہاں سے بے دخل کرواؤ، خود یہاں قابض ہو جاؤ. سمجھے ہیں بات کا مطلب؟ بھائی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا، بات تو کچھ بنانی ہے لیکن باتیں سب اہم ہیں، سبق آموز ہیں، عبرت آمیز ہیں. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایمان لانا ہے ان جادوگروں کا یہ حقیقی نہیں ہے، یہ تم نے پہلے سے کوئی سیٹ اپ بنا لیا تھا کہ وہاں پہ محل میں تماشا کریں گے ہزاروں کی پبلک کے سامنے، اس تماشے کے نتیجے میں تم اسلام قبول کر لینا، یعنی کہ یہ موسیٰ کا دین قبول کر لینا، سب کو یہ ہو جائے گا لو بھائی جادوگروں نے قبول کر لیا تو ہمارے لیے کیا بچا. پروپیگنڈا ایسے ہی اثر کرتا ہے کسی بھی چیز کا. بڑے لوگ قبول کرنے کا ناٹک کرتے ہیں، بڑے لوگ اس کو قبول کرنے کا ناٹک کرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں. چھوٹے منہ میں انگلیاں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب انہوں نے بھی مان لیا تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ نہیں، ایسی پروپیگنڈا اثر کرتا.
اب فرمایا لتخرج منہا اہلہا. میں نے یہ واقعہ کی ابتدا ہوئی تھی، میں نے وہیں توجہ آپ کو دلائی تھی. مصر کے قدیم اقوام میں قبطی قدیم ترین ہیں اہل مصر میں سے. یہاں انہی کی حاکمیت تھی جب تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس حالت میں کہ یہ طاقت میں آ چکے تھے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ٹیک اوور کروایا مصر پہ حاکمیت آ گئی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کی حاکمیت آ جانے کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے دوبارہ سے انہیں کمزور کیا، قبطیوں کو طاقتور کیا. وہ انقلاب لے کر آئے اور خونی انقلاب کے نتیجے میں ان کے سارے جوان مار دیے، ان کے بچوں کو اور بوڑھوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو ذلیل کر دینے کے لیے اور بھی دیگر معاملات انہیں چھوڑ دیا. اب دوبارہ سے کس کی حاکمیت آ گئی؟ جو وہاں پہلے سے تھے. صحیح. اچھا، یہ حاکمیت جو یہ تسلط انہوں نے حاصل کیا وہ انہوں نے ظلمن حاصل کیا ہے نا. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہے وہ بنی اسرائیلی کرپٹ ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، سارے معاملات بدعنوان، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. خونی انقلاب ظلم ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں بے گناہ اور گناہ گار دونوں مارے جاتے ہیں. آپ سمجھیں ذرا اس بات. تو اب کیا کہ جی وہ اس پر قابض ہو گئے. اب جب قابض ہو گئے تو وہ اپنا وہ خونی کھیل نہیں بتاتے اس کے بیچ میں. وہ قیمتی ایک بات، ایک بہت غور طلب نکتہ ہے، لتخرج منہا اہلہا. تم یہاں کے اصل نیٹیوز کو، یہاں کے یہ جو اصل قومی لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں. یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے. آپ دیکھیں اصلاً پوری کی پوری زمین اللہ کی، اور فلسفہ یہی ہے، یعنی کہ حقیقت تو ایک اپنی جگہ، لیکن فلسفہ یہی ہے جس کی زمین ہے اس کی پسندیدہ ہی رہیں گے نا. میں کسی کو اپنا مکان کرائے پہ جب ہی دوں گا نا جب وہ مجھے سمجھ میں آئے گا. اگر وہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا میں اسے اپنے گھر میں رہنے کی بھی اجازت کیوں دوں گا؟ ایک بات تو جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے وہی اس پر رہیں گے نا. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ تصور مسلمانوں کے ہاں ہے. نہیں، یہ تصور یہود کے ہاں ہے. آپ آج کسی یہودی سے بات کریں، یہودی اسرائیلی ہونا چاہیے، انہیں اسرائیل کا رہنے والا ہونا چاہیے. آپ آج بھی کسی یہودی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہی آپ کو بتائے گا ہم اللہ کے پسندیدہ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا پر حاکمیت کے لیے جو ہے وہ چنا ہے، ہمارے باپ داداؤں سے لے کے ہم تک اور ہم سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں. اس کا مطلب یہ ان کے یہاں تصور ہے ساری زمین کے اہل ہم ہیں، اس ساری زمین پر حاکمیت ہماری ہونی چاہیے. یہ تو ہو گیا وہ تصور. اب اس کے بعد ایک دوسرا تصور ہے. دیکھو ابھی اسلام کی بات نہیں ہے، اس کے بعد ہے دوسرا تصور. قدیم اعتبار سے ایک رنگ کے رہنے والے، ایک رنگ کے حامل لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جیسے قبطی، گہرے سانولے لوگ وہ مصر کے رہنے والے ہیں. پڑھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھے؟ کالے سیاہ افریقی ہیں، افریقہ کے رہنے والے ہیں. سرخ رنگتوں کے چھوٹی آنکھوں والے رشینز، وہ یہ روسی علاقوں کے یعنی کہ تاتارستان کے رہنے والے ہیں، قدیم تاتارستان کے رہنے والے ہیں. ایسے ہی نا؟ اب اگر آپ غور کریں، زیادہ نہیں صرف ان کے اوپر، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جاتا ہے، آخر کار ان کی ساری تکودو اسی تاتارستان کے محل وقوع کے اندر ہوتی رہتی ہے یا نہیں؟ آپ قدیم اعتبار سے، قدیم زمانے سے آج تک دیکھتے ہوا جو وہ اپنی حدود کو بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یعنی کسی زمانے میں سوویت یونین بنا لی، جیسے آج امریکہ ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹس، ایسے وہ بنے تھے سوویت یونین.
ایک روس نے جنگیں لڑ کے اپنی حدود کو بڑھاتے اس ریاست اس ریاست پہ قابض ہوتے اس نے اتنا بڑا اپنا دائرہ کار بنا لیا کہ اب وہ روس نہیں رہا بلکہ USSR بن گیا، وہ سوویت یونین بن گیا، جس میں بہت ساری ریاستیں اس کے یعنی عملداری کے اندر آ گئیں۔ پھر وہ یعنی ایک مستقل جنگوں کا شکار رہنے کے نتیجے میں اور افغانستان سے لڑائی کے نتیجے میں آخرکار یہ ہوا کہ وہ ٹوٹتا چلا گیا، ریاستیں آخرکار اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں اور وہ دوبارہ سے اسی پرانے والے روس کے اندر ضم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے جو پھر سے پچھلے دنوں بڑھنا شروع ہو گیا یوکرین حملے کے بعد سے۔ ایسے نا بھائی، ہم غور کریں، وہ گھوم پھر کے آخر وہ وہیں آ جاتے ہیں اور اس سے پیچھے انہیں ہم دھکیل نہیں پاتے۔ کیا ایسی بات ہے کہ پہلے بھی ہم اس سے پیچھے انہیں دھکیل نہیں پائے؟ مثلا ایسا نہیں ہو پایا کہ پورے روس پہ ہمارا ہی قبضہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ کہ باہر جو وہ کر رہے تھے وہ تو اپنی حدود کو بڑھا رہے تھے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مدر لینڈ، مادر ملی، مادر وطنی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر آخرکار عقیدت آڑے آئے گی، ہتھیار، تکلیف، جنگ، بھوک، پیاس، کسی چیز کا بھی احساس باقی رہے گا نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں آ کر عقیدت آڑے آئے گی۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ اس کے لیے تو ہم کچھ بھی کریں گے، جیسے کہ وہ یہود کہ اسرائیل کے لیے تو ہم کچھ بھی کریں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصور کیا ہے؟ یہ وہ ملکی تصور ہے، رنگت کا تصور، قومی تصور۔ پھر اس کے بعد ایک اور تصور ہے، صوبائی تصور۔ صوبائی تصور میں کیا ہوتا ہے؟ اس زبان کے بولنے والے اس ریاست کے، اس صوبے کے ہمیشہ کے رہائشی ہیں، یہ ہمیشہ سے یہیں رہے ہیں، جیسے جنوبی پنجاب، مشرقی پنجاب، یہ یہی رہے گا ہمیشہ، یہ کبھی بھی بڑھے گا، یہ وہاں سے کبھی خالصتان نہیں بن جائے گا، یہاں سے کبھی پاکستان نہیں بن جائے گا۔ اب میری بات سمجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک تصور وہ ہے جو اس نے دیا ہے لِتُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا کہ تو یہاں سے، اب جو اس کی قوم کے لوگ ہیں نا انہیں کیا چیز آڑے آ گئی؟ پہلے ابھی تو ایک اور آئے گی آگے۔ ابھی پہلے تو صرف یہ تھا کہ موسیٰ نے آ کے ان کو ایک خدا کا تصور پیش کیا ہے جو ان کے خدائی تصور کے خلاف چلا گیا، لیکن مسئلہ ہے فرعون کی عبادت وہ توأن و کرہن کرتے ہیں، پیار سے بھی زبردستی سے بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ وہ مکمل طور پر جذباتی ہو، تو نے ہمارے خدا کے بارے میں کہا۔ ایک بات، اس نے اب نئی چال چلی، سمجھدار آدمی ہے نا، نئی چال چلی۔ لِتُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا، اس ساری تک و دو کا حاصل یہ ہے کہ تو یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے۔ اب یہ آنکھوں میں خون اترے گا، اب نظر آئے گا پرانا غلامی والا تصور سارا۔ یہ کون سی بات؟ اچھا یہ پروپیگنڈا، یہ کانسپائریسی چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت وہ والی نہیں ہوگی کہ یہ فرعون کے خلاف ہو، اب تو قومی مخالفت ہوگی باقاعدہ۔ اب جو تعصب آئے گا آنکھوں میں وہ ایسا آئے گا کہ بات چھوڑ دیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم اس کا نتیجہ جان لو گے، ان قریب تم اس کا نتیجہ، اور وہ دیکھیں ابھی ہم پڑھیں گے آگے، اس کا نتیجہ آئے گا سامنے، اس ایک اتے سے جملے کا نتیجہ آئے گا سامنے آئے گا۔ فرمایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب آئیں تیسری طرف۔ تیسرا کیا ہے بھائی؟ پہلے اچھا کیا لے کر آیا تم سناؤ، بتایا، جواب دینے کی کوشش کی، ہار گئے۔ اب کوئی سند لاؤ، بھائی وہ معجزہ آ گیا، وہ اینڈ ہو گیا، اب یہ سارے ہو گئے۔ اب نئی چیز، جبر و تشدد۔ جبر و تشدد بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ پبلک کے سامنے پبلک کو مارو، آپ پبلک کے سامنے پبلک کو مارو، جب مریں گے تو پبلک دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک وہ جو ڈر جانے والے ہیں، دوسرے وہ جو اڑ جانے والے ہیں۔
دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ڈر جانے والے اور دوسرے اڑ جانے والے. دونوں یعنی کہ ڈر جانے والے علیحدہ ہو کے ہمارے لیے مضر نہیں رہے، اڑ جانے والے وہ مضر تھے لیکن جب تک یہ ساتھ تھے. جب یہ علیحدہ ہوئے ان کی تعداد کم ہو گئی، ٹوٹ گئے، اب انہیں مارنا اور آسان ہو جائے گا. یہاں تک سمجھے بات کو ہے نہیں. اب جادوگروں کو جب اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب کو اس کے بعد سلیب پہ لٹکا دوں گا. اور ایسا نہیں کہ وہ یہ بول رہا ہے، اس نے ایسا کیا بھی تھا. کہنے کا مطلب ہے صرف اتنا کہہ دینے کا مطلب ہزاروں پبلک کے سامنے کیا ہے، کیونکہ یہ کون ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی مکھی نہیں ماری. یہ وہ ہے جن پہ ڈر کے کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. سمجھے ہو بات کو؟ ہے نہیں، ان کا ڈر انسان مکھی ڈر کے ان پہ نہیں بیٹھتی. یہ وہ چیز ہے جب بولا تو کرے گا بھی. صرف بول دینے کی دہشت اتنی ہو جائے گی اس عوام کے اندر، موسیٰ کی ایک نہیں سننی. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ کسی دنیاوی مقصد و مفاد کے لیے جڑے ہوگے آپ ڈر جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، بیڑا غرق. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، آپ کے سارے مفاد و مقاصد تو ختم ہو گئے نا، کہ جو اگر نہ ملے تو آپ فیل ہو جاؤ گے. فائدہ کیا، یہ تو ہونا نہیں ہے، وہ تو ہونا نہیں ہے. ایک بات، آپ تو کر جنت کے لیے رہے اور جتنی جلدی ملے گی اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر یہی وہ مثال کے طور پہ یہ ایسے ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر بات، صحابی ایک دن پہلے مسلمان ہوئے، رات کو صبح آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہ غزوہ، لڑائی، جنگ تیار ہے، سامنے وہ دشمن صف آ رہا ہو چکا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں لڑوں، اگر میں یہ دشمن سے لڑوں، جنگ کروں، مارا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ مارا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مارا گیا تیرے لیے جنت. حالانکہ کل رات کو مسلمان ہوا، ابھی کوئی ایک آدھی نماز پڑھی ہوگی، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، کوئی قربانی نہیں کی، کوئی حج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کہ اگر مارا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ قتل ہو گیا میں جہاد کے دوران، پھر کیا ہوگا؟ کیا تجھے جنت ملے گی؟ صحابہ کہتے ہیں وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور اتنی بے جگری سے لڑا ہے، وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑا وہ کہ دشمنوں کی صفوں کے اندر جو ہے کھلبلی مچ گئی. وہ آخرکار وہ بیچارہ شہید ہوا. وہ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ جادوگروں کو دعوت تو پہلے دن ہی سمجھ میں آ گئی ہے نا. صرف یہ تھا کہ سچا ہے یا نہیں، بحث تو اس سے تھی، سچا ہونا ثابت ہو گیا. اب جب فرعون نے یہ بات کی کہ تمہیں میں یعنی کہ ہاتھ پیر تمہارے کٹوا کے تمہیں سلیب دے دوں گا، وہ جواب میں مائی باپ ڈر گئے، بتاؤ کہاں سگنیچر کرنا ہے، کب پارٹی بنانی ہے؟ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہمیں تمہیں منہ دکھانا ہے نا انہیں منہ دکھانا ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور صرف اس بنیاد پر ہم سے تم دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی نشانیوں کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. لما جاتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس یعنی آ گئیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ اب انہیں سزا دی جانے لگی ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے لیے صبر کا، اے ہمارے رب صبر کا معاملہ ہمارے لیے کھول دے، صبر کا معاملہ ہمارے لیے کھول دے. وتوفنا مسلمین، بحیثیت مسلمان موت دے ہمیں. ہم مر رہے ہوں تو ایمان پہ ڈگمگائے ہوئے نہ ہوں، اسلام پہ ڈگمگائے ہوئے. موت ہماری ضائع نہیں ہے جانی چاہیے، اسلام پہ آنی چاہیے، اسلام کے لیے آنی چاہیے. وتوفنا مسلمین، ہم مسلمان مرے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهاتك.
پروپیگنڈے کی تیسری قسط. وقال الملأ من قوم فرعون، جتنے درباری جتنے سازشی جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ فرعون کو کہنے لگے اچھا انہیں تو ہلاک کر دیا، مار دیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. اتذر موسیٰ وقومہ، یہ تو تیری قوم کے تھے، تو نے انہیں مار دیا. اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ موسیٰ کی قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ اچھا سنو میری بات، توجہ طلب بات. آپ کو یاد ہوگا واقعہ شروع ہونے لگا تھا، میں نے آپ بھائیوں کو ایک پس منظر بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اس واقعے کو یہاں ہمیں کیوں بتا رہا ہے. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے، قریش حجازی عربوں میں سے، سمجھے میری بات، حجازی عرب جنہیں تیسری دنیا بنا کے ایک طرف پھینکا ہوا ہے اس وقت، جنہیں تیسری دنیا بنا کر ایک طرف پھینکا ہوا ہے، انہیں خود نہیں پتا عالمی دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے. ہم جو آپسی لڑائیوں میں اور آپسی گلی کوچے کی سیاستوں میں جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا کوئی بہت بڑے کارنامے کر رہے ہیں، بہت بڑے کارنامے، عالمی دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے ہمیں پتہ ہو، کیا سمجھے جاتے ہیں ہم. اور اس پہ سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ اندر سے کوئی انقلاب جگانے والا، انقلاب لانے والا آ کر کھڑا ہوا، ہم تو جانتے ہی نہیں انقلاب بھلا کس چیز کا نام ہے. ہمیں تو یہ بتاؤ لائٹ کب آئے گی، پیٹرول کے ریٹ کب کم ہوں گے، دال روٹی کیسے پوری کر لیں، نہیں سمجھے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں. اچھا جی، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں دعوت دی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، بھول گئے کون ہے بھائی، ہماری قوم کا آدمی ہماری بھلائی چاہتا ہے. پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں جو اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا. اور وہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی، کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، وہ سچی بات تھی. میں نے کئی دفعہ بتایا نا فتح مکہ. اور سنیں ذرا، غور طلب بات ہے، جس نے اس سعادت کو پہلے دن سے قبول کرا وہ پھر آدھی دنیا پہ حکومت کر کے گیا، ایسے ہی ہے. اور جس نے اس دن ہی اس سے مخالفت اختیار کری وہ اپنی موت یا مختلف میدانوں میں ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا، ایسے ہی ہے. آج ناموں میں نام نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کسی کا نام ہے تو بطور مذمت ہے. ابو لہب کا نام لیتے ہیں نا ہم، چاروں ناچار سورہ لہب پڑھتے ہوئے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، لیکن کیا کس طرح لیتے ہیں؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب جہنم کا ایندھن بنیں گے ابو لہب اور اس کی بیوی، یوں لیتے ہیں ہم اس کا نام، ایسے ہی ہے. حالانکہ اس وقت میں عربوں کا سب سے خوبصورت آدمی، سب سے بڑا سردار اور سب سے مالدار آدمی، سب سے خوبصورت، سب سے مالدار اور سب سے بڑی پوسٹ پہ یعنی سردار ہے قریش کا وہ ابو لہب. آج ناموں میں نام آ رہا ہے تو بطور مذمت آ رہا ہے، وہ اور اس کی بیوی، وہ اور اس کی بیوی جہنم کیا کہیں، ختم ساری چیزیں. نہ اس کی کوئی خوبصورتی کا ذکر، نہ کسی اور چیز، کسی بھی چیز کا. بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چل رہی تھی تم ان کی قوم کو سمجھاتے تھے یہ جھوٹا ہے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہ سچا ہے. تم اس کی قوم کو اکساتے تھے اس کے خلاف لڑنے کے لیے. آپ دیکھیں نا غزوہ احد جو ہوا تھا کعب بن اشرف یہودی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہوا تھا نا. پھر غزوہ احزاب ہوا بنو نذیر بنو قنیقہ کی سازشوں کے نتیجے میں ہوا تھا نا. اب غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ یاد دلا رہا ہے پھر تم بھول یہ گئے کہ کبھی تمہارے لیے بھی ایسی سازش رچائی گئی تھی کہ جب قبطیوں نے اپنے بادشاہ سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو تم چھوڑ دو گے، لیفسدوا فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد کریں.
وَيَذَرَكَ وَآلِهَاتَكَ، تجھے چھڑوائیں، لوگوں کی نظروں سے تجھے گرمائیں، وَآلِهَاتَكَ، اور ان کے الہوں کو۔ سنیں ذرا، غور طلب بات ہے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام پری کی پرستش ہونے دیں گے؟ سورج کی؟ ایک یعنی انسان کا دھڑ اور اوپر بھیڑیے کا منہ۔ مصری جن جن مظاہر اور جن جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جن جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان سب کے خلاف بات کرتے تھے۔ ایک اکیلے اللہ کی عبادت اور ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کا تصور پیش کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ درباریوں نے کہا یعنی یہ الہوں کو چھوڑ رہے ہیں، پہلا، دوسرا تیرے خلاف، حکمران وقت کے خلاف۔ اس کو اور اس کی قوم کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا، غور طلب نکتہ ہے، کون سی قوم؟ وہ قوم کہ جن کو پچھلے 150-200 سالوں سے ہم نے آلریڈی غلام بنا رکھا ہے، جن کی 3 نسلیں 2 نسلیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، جوان کوئی زندہ نہیں چھوڑا۔ جو بچے تھے اور بوڑھے تھے وہ بحیثیت غلام، بوڑھے تو آگے اپنی عمر پوری کر کے مر رہے ہیں، جو بچے جوان ہوئے ہیں وہ غلامی میں جوان ہوئے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے گدھے، گھوڑے، کتے مال برداری کے کام کے لیے جو جانور جس طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر جیسے ان جانوروں کی نفسیات بن جاتی ہے، ایسے ان جوانوں کی نفسیات بن چکی ہے بنی اسرائیلی۔ اگر آج ان سے کہا جائے شاہانہ لباس پہننے کا تو یہ وہ پہلے تو دیکھتے رہیں گے پہنیں کیسے۔ ان کے سامنے شاہانہ کھانا رکھ دیا جائے تو انہیں یہی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کھانا ہے کوئی اور چیز ہے۔ یہ تو بالکل گدھے گھوڑے والے مویشیوں والی زندگی انہوں نے بسر کی ہمیشہ۔ چراغ دان کی روشنی نہیں دیکھی کبھی، چراغ دان کی روشنی، دن کی روشنی دیکھتے ہیں، راتوں کو زندان میں سوتے ہیں، اندھیری کال کوٹریوں میں۔ وہ چراغ دان کی روشنی نہیں جانتے، ان کے آگے جلا کے رکھ دو تو وہ جادو سمجھے۔ تو کون سی قوم؟ ایک بات، اس قوم کا کیا کرنا ہے؟ نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ سمجھیں، حقیقی سیاستدان کہتے ہیں اس کو ہے۔ مسئلہ یہ ہے قوم ایشو نہیں ہے، ایشو یہ آدمی ہے جو انہیں جگہ دے گا، ایشو یہ آدمی ہے جو انہیں کھڑا کر دے گا، ایشو یہ آدمی ہے جو آخر کار ان زنگ آلود پیسز میں بھی کام کی چیزیں نکال لے گا، ایشو یہ آدمی ہے۔ اس لیے قوم کا بھی مسئلہ ہے یہ، اور یہ ساتھ ختم، دی اینڈ کرو ان کا، ایسی ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں تک یعنی کہ کتنی تکلیفیں پریشانیاں پہنچا گئیں، آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے، مدینے میں آپ کے لیے کتنی جنگیں کھڑی کی گئیں، معاشرتی بائیکاٹ، یہ وہ فلاں، 10 طرح کے معاملات ہوئے۔ پھر فتح مکہ ہو گیا، بڑی اس سے بڑی جنگیں دنیاوی لیول کی جنگیں مسلط ہوئیں آپ پر، ایسے ہی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، قوم بھوکی ہے تو قوم سے زیادہ بھوکے آپ ہیں۔ قوم کے جسم پر اگر پیبند لگا، ایک پیبند لگا جوڑا تو آپ کے جسم پہ 7 پیبند لگے، یعنی جوڑا آپ نے پہنا ہوا، کپڑے پہنے ہوئے، اتنے برے معاملات آپ کے۔ آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں صرف اس وجہ سے یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم۔ کالا سنقتل ابناہم ونستحیی نساءہم، پرانے والے طریقے پہ عمل کرو، سارے جوانوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو چھوڑ دو۔ پرانے والے طریقے پہ عمل کرو، سارے جوان مار دو، وہی زنگ آلود پیسز سب مار دو، ختم کر دو۔ غور طلب لگتا ہے بھائی عورتیں چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں، ہم بحیثیت قوم اگر بات کریں، بحیثیت قوم اگر بات کریں، کبھی یہ نا ویڈیو سرچ کریں، برمی مسلمان جو ہے وہ اپنے سامان اٹھا کر ایک علاقے سے، ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہے ہیں نا، کبھی انہیں غور سے دیکھیں۔ برما میں جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس کے بعد جو مسلمان وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور کیے گئے اپنے علاقوں سے، وہ سامان اٹھا کر آ رہے ہیں، کبھی انہیں غور سے دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں۔
آپ 1000 افراد کو غور سے دیکھیں، چل کر جانے والے 1000 افراد، زیادہ تر تو آپ گنتی گنیں گے تو زیادہ تر گنتی میں آ رہے ہوں گے بوڑھے، عورتیں، بچے۔ عورتیں دیکھیں گے بالکل چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، ان کے رنگت اڑی ہوئی ہوں گے۔ بوڑھے وہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، تجربہ کار ہیں، چہرے پہ شاید اتنی مایوسی نظر آئے۔ بچوں کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلی وہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، کیا قیامت برپا ہو گئی۔ لیکن جب وہ جا رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کی؟ ایک باقاعدہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا حصہ، یعنی مختلف علاقوں میں، فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، افغانستان میں، مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے بہت بڑا عرصے مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا، نقل مکانیوں پہ مجبور کیا گیا اور دیگر معاملات ہوئے۔ پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہم چلو بات بھی کرتے تھے، اب تو ہم کہتے ہیں غیروں کی جنگ۔ پہلے تک تو چلو ہم بات بھی کر لیتے تھے، اب تو ہم کہتے ہیں غیروں کی جنگ۔ نہیں سمجھے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری سرحدوں پہ دراندازی شروع ہو اور ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو تو یا امریکہ المدد یا سعودی المدد، جب ہم نہیں کہیں گے کہ ہماری جنگ، کہیں گے اب بولو نا تمہاری جنگ، کیونکہ تم بھی ان کے لیے غیروں کی جنگ ہو۔ بتائیے بھائی، تم سعودیہ کو بلاتے ہو، تعلیم آ رہا میں تو سعودیہ کی جنگ ہے کیا یہ؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آپ پر چیزیں چپکائی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ہر چیز کے لیے آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ پہلے یہ بن گیا، اب یہ بنا، اب یہ بن گیا۔ جیسے آج ہم کشمیر کا نام سنتے ہیں، ختم، آج ناموں میں نام نہیں۔ آج کہہ رہے نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ حق خود ارادی دینا چاہیے، دے دو۔ غور طلب نکتہ ہے کہ مارا ایک نسل ختم ہو گئی، بچی عورتیں۔ یہ عورتیں اپنے بچے تو حیثیتوں سے بڑے کریں گی، پہلے بیٹا تو ہی ہے میرے لیے، تو بھی مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اب یہ بچہ شادی تو کرے گا، باقی کچھ کرے گا تو وہی ماں ایک افرا جیسے، بیٹا تم ہی تو ہو، کہ تم ہی لڑو گے تو پروان چڑھے گا نا۔ ایک افرا کے بچے اور ایک ان کے بچے، جیسے ہماری والیوں کے، وہ گھر میں ہم نے ٹی وی چینل لگا کر دیے میں، بچے ہم مجاہد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بچے ہم کون سے چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے مجاہد پیدا ہوں، بچے ہمارے نا دنیا پہ حاکمیت کرنے والے بچے پیدا ہوں۔ ابے استنجا کرنا سیکھ لے، بڑی بات۔ وہ مائیں دیے تم نے، وہ ٹی وی لگا کر دیا 82 قسطوں والا ڈرامہ، وہ اس کی بیوی اس کے چکر میں، اس کا شوہر اس کے چکر میں، وہ ساس سسر کی جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا، وہ فیمنزم کا پرچار، وہ فلانے ڈھمکے کا پرچار۔ سنو، وہ دیکھ کے اس کا اتنا دماغ بن گیا عورت کا، اس کا بس ذہن کے اندر ایک ہی ہے، میرے بیٹے کی میری زندگی میں شادی ہو جائے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں گی میں، بھلے اس کے بعد 100 سال زندہ رہے۔ اس کو پھنسا دیا، خود پڑی ہوئی ہے، ابے مر، آج مر کل مر ہی نہیں رہی ہے، اس کو پھنسا دیا۔ بیٹا میری زندگی پتہ نہیں، تو میرے سامنے شادی کر لے۔ شادی سے پہلے تو انقلاب لا سکتا تھا، شادی کے بعد تو صرف دہی لا سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے بیٹے، ان کے بچے، ان کے نوجوان سب مارو، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بات اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ معاملات یہ ہیں کہ آپ کے گھر کی خواتین اگر تربیت یافتہ ہیں، مسئلہ نہیں آپ کے گھر میں مرد ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر سے مجاہد پیدا ہوں گے۔ افرا کا شوہر نہیں تھا، افرا کے بھائی نہیں تھے، افرا کا خاندان نہیں تھا، بیچاری گھروں میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کو پال رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہ مسلمان ہوئی، اس نے اسلام کا نظریہ، جہاد نظریہ، خلافت نظریہ، حکومت، یہ ساری چیزیں سیکھی سمجھی، اس کو سمجھ میں آیا
یہ میرے دونوں. دوسرے کیوں؟ یہ ان پہ ہوگا نا سب سے پہلے اپلائی. انہوں نے دین کو اپنے اس یتیم، وہ بیچاری یہی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتی میں نے جو تکلیف اٹھائی تھی اس لیے کہ بڑھاپے میں یہ بچے میرا سہارا بنیں گے، اور یہی جا کر اگر کل کو ہمارے حساب سے ہم بات کرتے ہیں مر گئے، شہید لفظ ہم استعمال نہیں کر رہے، یہی مر گئے تو میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا افرا کے بڑھاپے کی؟ اور ابھی تو وہ بھی نہیں آیا، وہی خلافتی معاملہ کہ جس میں وظائف مقرر ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے. میرے بڑھاپے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی انا الی ربنا منقلبون. ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، سب اللہ کا جواب دیں. میں اپنے بڑھاپے کو لے کے بیٹھوں، اللہ مجھ سے سوال کر لے. میں اپنی جوانی کو لے کے بیٹھوں، اللہ مجھ سے سوال کر لے. میں اپنی خوشیوں کو لے کے بیٹھوں، اللہ مجھ سے سوال کر لے. میں اپنے دکھوں کو لے کے بیٹھوں، اللہ مجھ سے سوال کر لے. میں کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا وَإِنَّ، یعنی کہ ان کے جوان مارو، ان کے عورتوں کو چھوڑ دو. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اپنے آپ کو تعداد میں، طاقت میں، پیسے میں، مال میں، اسباب میں، اسٹیٹس میں ان کے اوپر زوراور ثابت کرو. یاد رکھیں اس بات کو، قومی تشخص یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. لارے لپے نہیں، یہ ہے قومی تشخص. وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ، ہمیں ان کے اوپر خود کو زوراور ثابت کرنا ہے. تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اپنے آپ کو پیش ایسا کرو کہ جیسے تم کوئی بہت خطرناک چیز ہو. سامنے والے کا ویسے ہی آدھا تو مورال ڈاؤن ہو جانا ہے. بھائی میرے، یہ رمل ہوتا ہے حج کے دوران. اب تو رش ہو گیا، پہلے پتہ ہے کیسے چلتے تھے حاجی؟ پتہ ہے آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی حاجی یوں چلتے تھے، یوں رمل کے دوران بازو کھول کے. یہ حج کا رکن ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ حصے میں نا، یہ حصے میں تلوار لٹکی ہوئی ہوتی تھی. مسلمان جب حج کرتے تھے تو ہتھیار بند ہو کر، ہتھیار باندھ کر حج کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا باہر سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو تو دوران حج ہم اپنا دفاعی مورچے سنبھال کے اپنی لڑائی جو ہے نا کر سکتے ہو. حج کے دوران بھی جہادی تیاری مکمل ہے ان کی، اس لیے رمل ہوتا تھا، یعنی کہ بازو یوں چلتے تھے. اور وہ بظاہر ہمارے آج کے وہ جدید قسم کے دیسی لبرلز اگر اس منظر کو دیکھ لیں تو شاید انہیں ہنسی آئے، کیونکہ جب یہ فوجی پریڈ دیکھتے ہیں جب بھی ان کو ہنسی آتی ہے. بیچاروں میں آیوڈین کی کمی ہے نا بچپن سے، یہ چیزیں ان کی سمجھ میں کہاں آئیں گی غریبوں کی، کیونکہ اس سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس سے کس چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے؟ سمجھے ذرا اس بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے. آپ کو پتا ہے مونچھیں کتروانے کا اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، مونچھیں بڑی رکھنے کا حکم نہیں. رومیو سے جب لڑائی چل رہی تھی ان زمانے میں آپ نے مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی اور تاؤ بھی دیتے. آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان پر روپ ڈالنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ یہ یہ ایسا نہیں ہو آپ آپس میں لے کے شروع ہو جائیں اپنے مسلمانوں پہ روپ ڈال رہے. مسلمان پہ تو کسی بھی قسم کی معاملہ کرنا فسق ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کے لیے تو بازو بچھانے کا حکم ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چاہے کسی بھی شکل اس کے لیے تو بازو بچھانے کا حکم، نرمی کا حکم. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثوہا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ آخری بات ہم پڑھیں انشاءاللہ، باقی آئندہ پڑھیں گے. آیت کے 3 جز ہیں، 3 جز پر علیحدہ علیحدہ درس ہو سکتا ہے، پتہ. بہرحال اللہ توفیق دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریر کی، اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. سامنے والے نے کیا کہا ہے؟ طاقت کا مظاہرہ کرو، اپنے آپ کو ان پہ زوراور ثابت کرو، مال سے، فوجی طاقت سے، ہتھیاروں سے.
اسٹیٹس سے، اکثریت سے، ان پر اپنی طاقت کو ظاہر کرو، ان کو یعنی کہ ہیبت میں لاؤ، روب میں لاؤ اپنے. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، جو تم پہ مظالم ہو رہے ہیں ان پہ صبر کرو. ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے. یہ مصر بھی اللہ کا. نہیں سمجھے؟ تمہارے آباء و اجداد کو تو کنویں میں سے نکالا گیا تھا. تمہارے آباء و اجداد کو تو کنویں میں سے نکالا گیا تھا، کنویں میں سے، کنویں میں پھینک گئے تھے لوگ، وہاں اللہ کو پکارا تھا. کنویں میں سے نکال کے کہاں پہنچایا اللہ نے؟ مصر کے تخت پہ یوسف علیہ السلام. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ناممکن ترین بات تھی نا. اندھے کنویں میں پھینکے ہوئے کو کون جانتا ہے کنویں میں کون پڑا؟ ایک بات ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف. آج تو کم از کم تم اندھے کنویں میں نہیں پڑے ہوئے، آج تو تم اندھے کنویں میں نہیں پڑے ہوئے. آج تم اکیلے نہیں ہو، ایک قوم ہو، ہزاروں میں تعداد ہے تمہاری. اور پھر سب سے بڑی بات، یوسف کو اندر گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ اوپر تمہارے میں کھڑا ہوں اور مجھ پر اللہ ہدایات اتارتا ہے. بھائی میں انسانی بتاؤں تو فیل ہو جاؤں گا، لیکن بتا کون رہا ہے؟ جو عالم الغیب ہے، جو انسانوں کی فطرتوں و خالق ہے، جو زمانے کو لانے والا ہے. یک لفظ بدلتے. آج وقت نہیں ملا، انشاءاللہ اگلے درس پڑھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کیسے زمانے بدلے ایک دم یوں. وہ طاقتور ترین اندر سے کیسے کھوکھلے ہونا شروع ہوئے. ہم تو صرف اتنا سنتے ہیں وہ نیل میں غرق ہو گئے، ختم ہو گئے شارٹ میں. نہیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے. 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے تحریک چلائی ہے. 40 سال آزادی کی لڑائی لڑی ہے انہوں نے. اس 40 سال کے جو نشیب و فراز ہیں اللہ رب العزت نے ان چند آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. غور طلب نکتہ ہے، اللہ سے مدد طلب کرو، حالات پہ صبر کرو. تم حالات کو بدل نہیں سکتے، اللہ بدلے گا. تم سے کس نے کہا ہے کہ تم نے حالات کو بدلنا ہے؟ تم ان چکروں میں لگ گئے نا، حالات کو بدلنے والے چکروں میں تم لگے تو نتیجہ 2 نکلے گا. 2 نتیجہ آئیں گے. نتیجہ نمبر 1، آپسی فساد کا شکار ہوگا، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. جیسے سول وار بنتی کس طرح، اسی طرح تو بنتی ہے سول وار کی. آپ کے پاس وسائل نہ ہو، ٹائمنگ سیٹ نہ ہو، معاملات بہتر ہوئے بھی نہ ہو، اور آپ نکل پڑو، بیڑا غرق کرا لو اپنا بھی قوم کا بھی. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ دوسری صورت میں آپ نے کیا اور قابض تو ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں سارے وسائل کا بیڑا غرق کرا دیا، جیسے داعش نے عراق کے اندر کیا تھا. کیا ہو بھائی؟ قبضہ کیا، قبضہ کرتے کے ساتھ ہی تیل کے کنووں کو آگ لگا دی. کیا کمال ہوا بھائی! کیا امریکی آرمی چونکہ تیل لینے آئی ہے، تیل کے کنووں کو آگ لگا دو. تیل ہی نہیں ملے گا تو واپس جائے گی. اب تو واپس جانے کے لیے بھی تو دنیا میں کچھ بتا کے جائے گی. کیا بات، تیل ختم ہو گیا ہم جا رہے ہیں، تو کیا تم اس لیے آئے تھے یہاں پہ؟ ایک بات ہے نا، دنیا کو تو وہ یہ بتا کے آئے تھے نا صدام کے جراثیمی ہتھیار ڈھونڈنے ہیں جو صدام نے چھپا کے رکھے ہیں پوری دنیا میں، جو ہے وہ قیامت برپا کرنے کے لیے. آج تک نہیں ملے. لیکن ایک بات ہے کہ بھائی ایسے تھوڑی چلے جائیں گے. تو اس لیے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، زمین ساری کس کی ہے؟ اور آگے آنے والے حالات نے ثابت بھی کیا یار، واقعی میں بات سچ، زمین اللہ کی. بندے چاہیے ابو بکر عمر عثمان والی جیسے، بنی اسرائیلیوں جیسے نہیں، بندے چاہیے ایسے. زمین ساری اللہ کی. یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. بھائی دیکھو بھائی، بڑی غور طلب بات ہے. لکڑہارے نے اپنی قومی جنگ میں حصہ لیا. ہائے ہائے، اللہ کی قسم، لکڑہارے نے اپنی قومی جنگ میں حصہ لیا. کیا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر سے کوئی آئے گا ہمیں ذلیل کرے گا. لکڑہارے نے حصہ لیا اپنی قومی لڑائی میں، اور آہستہ آہستہ اس لکڑہارے نے
کمانڈنگ لیول کے اوپر اپروچ کر لی اپنے، وہ کمانڈر بن گیا، اپنے لشکر کا سپہ سالار بن گیا. سیرت و کردار، گفتار، ہر چیز میں A1. اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا لکڑ آرے کو، وہ رسول بن گئے، رسول بن گئے. اچھا بھائی، اب اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ ایم پہلے تو تھا وہ ملک کے لیے لڑ رہے تھے، اب وہ پوری زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. ایسے ہی نا بھائی، ساری زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا بھائی، اس کے لیے لڑ رہے ہیں. صحیح. لکڑ آرے کا انتقال ہو گیا، لکڑ آرے کا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ لڑتے ہوئے بڑا ہو رہا ہے، لکڑ آرے کا انتقال ہو گیا. بیٹا وہ نشے و فراز دیکھ رہا ہے جس میں وہ اپنے قوم کے زخمیوں کو اٹھاتا ہے، انہیں ان کی نرسنگ کرتا ہے، ان کی ہاسپٹیلٹی کے معاملات کرتا ہے، ہتھیار تیز کر کے دیتا ہے، ہتھیار تیز کر کے دیتا ہے اپنے سپاہیوں کے، لڑنے والوں کے، بھالے، تیر، تلواریں. دشمن سے سامنا ہوتا ہے تو پارسیوں جیسے، رومیوں جیسے خطرناک، وہ ساسانیوں جیسے خطرناک قسم کے لوگوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں جب وہ اپنے لوگوں کی پسپائیاں بعض جگہوں پہ دیکھتا ہے، ایسے میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں: اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد تو نے کسی کو نہ دی. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس بادشاہت سے ہونا کیا ہے؟ پوری دنیا کے وسائل پر ایسے قبضہ کروں گا کہ کسی کو ان وسائل کو لے کے ظلم کرنے نہیں دوں گا. بھائی مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد تو نے، پھر کیا ہوا؟ ملی. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے مسئلہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. اللہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کی نیتیں دیکھی تو عبداللہ بن مسعود، اور بھائی اللہ کی قسم ہے یار، چرواہا بھیڑے چرا ڈال، عربوں کا یعنی سرداروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا، سرداروں کی بکریاں یہ چراتا تھا، سرداروں نہیں سمجھ. آج کوفے کا گورنر ہے، اب پتہ ہے کوفے کا گورنر ہونا معمولی بات نہیں ہے. کوفے کا گورنر ہونا معمولی بات، کراچی کا گورنر ہونا معمولی بات ہے، کوفے کا گورنر ہونا معمولی بات نہیں. آپ سنیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، ہزاروں لاکھوں بکریاں اپنی ذاتی ملکیت، ذاتی ملکیت. اور ایک دن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ ڈالے جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ لوگ بھاگتے ہوئے گئے چھین لے. ارے حضرت کیا کر رہے ہو؟ آپ تو ہمارے گورنر ہیں اور نہیں سمجھے کچھ، دے دو. لے لیا ان سے، دے دو مجھے. میں آج اس عبداللہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تو چرواہا تھا، تجھ پہ اللہ نے کرم کیا ہے. تو ایک معمولی چرواہا تھا، تیری حیثیت بس یہ تھی. آج اس منصب پہ تو پہنچا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی سے پہنچا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور یہی وہ جو شروع ہم نے بات کی تھی، والعاقبۃ للمتقین. انجام دیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. انجام پرہیزگاروں کا ہے، باقی کسی کا بھی انجام نہیں ہے، سب کے لیے ضلالت ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان ہر صورت میں نقصان میں ہے. انجام والعاقبۃ للمتقین، انجام صرف پرہیزگاروں کا ہے، باقی تو انسان ہر صورت میں نقصان اٹھانے والا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی 3 بر اعظموں، یعنی 2.5 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی بادشاہت کا مالک فرعون، ایسے نا، کتنی بڑی فوج، کتنے مال و اسباب، کتنے سارے اس کے معاملات، ساری چیزیں. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اچھا پھر ہلاک ہو گیا، نیل میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اچھا کیا ہوا پھر؟ مصر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام یعنی تخت پر بیٹھ گئے، ان کی حق میں تو بادشاہت ہو گئی، وہاں کے لیے تھا ہی نہیں معاملہ. ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. یا تو شام، انہوں نے تو آباد شام کو کرنا تھا نا.
اسرائیلی ریاست کا کہاں پہ معاملہ رکھنا ہے؟ شام میں۔ اب غور طلب نقطہ یہ ہے، آخر وہ فرعون نے یعنی قبطیوں نے اس کے بعد کبھی حکمرانی دیکھی کسی زمانے میں بھی؟ آج تک دیکھی کبھی نہیں، لیکن بنی اسرائیلیوں نے 3 مرتبہ دیکھی ہے، نہیں دیکھی۔ والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھیں اس بات کو کہ آخر کار جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، انجام وہ دیکھ پاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، جنت دیکھی۔ عبداللہ ابن مسعود زندہ رہے اور وہ انجام دیکھ پائے کہ جس کے لیے مصعب بن عمیر نے شہادت اپنی پیش کی۔ ایسے ہی اگر مصعب بن عمیر پہلے دن سوچ لیتے میں کیوں مروں، تم لڑ لو، نہیں سمجھے؟ مدینہ تبلیغی سلسلے میں ایک اکیلے بندے کو، یہ مشنری آدمی ایک بندہ جا رہا ہے دعوتی کام کے لیے مدینہ، وہ کہہ دے میں کیوں جاؤں؟ آپ اپنے یہ جتنے خادمین ہیں آپ کے ساتھ والے، بلکہ اپنے سگے چچا حمزہ کو بھیجو نا، نہیں سمجھے کچھ؟ حمزہ کو بھیجو، چچا زاد بھائی علی کو بھیجو، میں کیوں جاؤں؟ ایک بات، میرے باپ نے کبھی میرے ہاتھ پر مٹی نہیں لگنے دی، تم میرے کو اس سلسلے میں بھیج رہے ہو۔ اور پھر وہ بھی نہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دعوت کا کام بھی کیا اور پھر احد کے میدان میں شہید بھی ہوئے۔ ایسی مزے کی بات یہ ہے، انتہائی مزے کی بات یہ ہے، اور انتہائی مزے کی بات یہ ہے، ہم کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے جنت چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے اصلاح چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے تبدیلی چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے انقلاب چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے امیری چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے سہولت چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے بچے اچھے ہوں، کچھ بھی نہ کر کے ہمارے حالات اچھے ہوں۔ ابے تم کب کرو گے؟ تم کرو گے؟ نہیں، ہمارے کرنے کا کام نہیں، ہمارے کرنے کا کام صرف لولو چلانا ہے، لولو چلائیں گے بس، یہ چلاتے رہیں گے لولو، اور بس یہ چلاتے چلاتے اینڈ کے اندر کیا آئے گا؟ امی اٹھائیں گی، اٹھ جا بیٹا انقلاب آ گیا ہے۔ یہ سمجھیں ذرا بات، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے ساتھ والوں کی بھی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں اس بات کو، میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے کہ بیکار بکواس باتوں میں کسی کی بھی نہیں آنا چاہیے، ہم آزاد قوم ہیں، اللہ کا بڑا احسان۔ ہم غلام جب بنتے ہیں کہ جب ہم اپنے دین پہ عمل نہ کر پائیں، جو ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں تو ہمارے لیے کوئی غلامی نہیں ہے۔ ایک دفعہ دماغ میں آپ کے یہ بیٹھ جائے کہ آپ غلام ہیں، اب اس کے بعد آپ کوئی بھی ارتقائی کام کبھی نہیں کریں گے، آپ انتظار کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ یاد آ جائے کہ آپ کون ہیں، آزاد ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس آزادی میں با اختیار ہو کر جو آپ کے کرنے کا کام ہے آپ وہ کام کریں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اختیار کا۔ میرا اختیار کہاں ہے؟ آپ پر۔ کیسے غور سے آپ سارے سن رہے ہو، مجھے سن رہے ہو یا نہیں؟ اگر میں اب سے 1.5 گھنٹے پہلے یہ سوچ لیتا میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو ابھی میں یہ سب کچھ آپ کو سمجھا رہا ہوتا۔ یہ ہے بات، ہم کوشش کریں اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ اس بات کے اوپر سب سے پہلے دین ہے۔ جب تک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ اس سے کسی بھی اچھے کام کی آپ امید رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کرے گا، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اچھا دنیاوی تاریخ اٹھا کے بتاؤ مجھے، بدعقیدہ لوگ گنواؤ، کتنے بدعقیدہ لوگ ایسے تھے کہ جو انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے، بتاؤ، جو غلامی سے خود کو آزاد کر پائے، کتنے بدعقیدہ لوگ ایسے؟ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت گواہ ہے، شروع سے لے کے آخر تک سب کے قوموں نے آخر کار کیا آزادی پائی ہے، نہیں پائی؟ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہتھیار بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ اسباب و وسائل تمہارے لیے کون بنائے گا؟ اللہ رب العزت بنائے گا۔ ورنہ سوچیں نا اس بات کو بھائی، یا تو وہی والی بات ہے، وہ 313 لڑے، درخت کی ٹہنیوں سے لڑے،
تلواروں اور بھالوں کے مقابلے میں درخت کی ٹہنیوں سے لڑو. تھوڑی دیر امیجن کرو ایسی ذرا, کبھی ابھی یہاں سے جا کے گھر پہ بیٹھ کے اکیلے میں سوچنا, وہ درختوں کی ٹہنیاں اور لکڑیاں توڑ کے تلواروں بھالوں نیزوں سے جب وہ لڑے تو کیسے 313 1000 سے کیسے لڑے, اور جب لڑے تو 7 ان کے شہید ہوئے, باقی وہ ان کے 150-200 جو گرا دیے انہوں نے, کیسے گرا دیے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وہ تو وہ ہے نا کہ اگر ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں تو سورہ انفال بتا رہی ہے ہمیں کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر کر آئے تھے, جس پہ وہ ضرب مارتے فرشتے اس کی گردن اڑا دیتے. ہوا کیسے یہ تو ہمیں ایسے پتا لگا, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ غور کریں نا. وہ 313 اگر یہ سوچ لیتے کہ نہیں سوال, مطلب ہمارے پاس کیا ہے, ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں. ان کی تربیت ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے. دنیا کے سب سے بہترین قائد, دنیا کے سب سے بہترین لیڈر. یار ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں, چھوٹا سا واقعہ. اب پتہ ہے بنو قریظہ کی لڑائی میں وہ عورت شامل تھیں جنہوں نے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکری کا دودھ پیش کیا تھا. کیسے یاد ہے ہجرت کا واقعہ؟ یاد ہے کہ وہ ایک گھر کے دروازے پہ رکے, باہر بکری بندھی ہوئی تھی, دروازہ بجا عربوں کے دستور کے مطابق کہ کچھ ہمارے مہمان نوازی کے لیے ہو جائے. وہ عورت نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کی طرف اشارہ کرا. اس نے کہا یہ تو عرصہ دراز ہو گیا, یہ تو دودھ دینا بند کر دیا, اس نے دودھ آنے ہی ختم اس کے تھنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نظر دیکھ لوں. کہا بیٹا تو بھی دیکھ لے, تیرے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا, اس کو دودھ آنا شروع کیا. بوڑھی ہرن, ابو بکر نے بھی پیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا, وہ بوڑھی نے بھی پیا. بوڑھی نے اپنے گھر کے برتن سارے بھر لیے اس دودھ سے, اور دودھ ابھی بھی آ رہا ہے. بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. وہ پھر وہ جو خال خال سنے ہی تھا لوگوں سے, افواہیں سنی, اللہ کے دین کی دعوت پیش کری, وہ عورت مسلمان ہو گئی. وہ عورت بعد میں بنو قریظہ کی لڑائی میں وہ بوڑھی عورت بھی لڑ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے دل میں کس چیز نے اثر کیا ہے. یہ جو کمال اس کے ہاتھوں اللہ نے کروایا, اس چیز نے اس کے دل پہ اثر کیا. اور سلمان فارسی نے کون سا کمال دیکھ کے اسلام قبول کیا؟ کوئی کمال دیکھ کے اسلام قبول کیا؟ نہیں. سماما بن اسال نے کون سا کمال دیکھ کے اسلام قبول کیا, یا کون سا علم دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ کوئی معجزہ دیکھ کے مسلمان ہوا, کوئی علم دیکھ کے مسلمان ہوا, اور کوئی صرف اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حالات کس طریقے سے بنایا آپ دیکھیں, یہ دیکھیں. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ملا ہو اور آپ کا ہو نہ گیا. تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا, یار واقعی میں یہ چاہیے, یہ والا قائد چاہیے, یہ والا قائد چاہیے نا. کیا وہ ختم ہو گئے, انتقال کر گئے؟ آپ کو پتا ہے ہمارا ہمیشہ سے یہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات پہ بات مت کرو کہ جس میں تم نے انہیں صرف قبر میں زندہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات پہ بات کرو جو ایک ایک امتی میں نظر آئے, ایک ایک امتی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. اس ڈاکومنٹری میں نا وہ فوجی تھا, عراقی لڑائی سے واپس آیا ہوا, اس کی ایک ٹانگ اڑ چکی تھی, وہ جو آج کل نہیں نئی جدید ٹیکنالوجی میں جو لوہے کی ٹانگ, اسٹیل کی ٹانگ لگا دیتے ہیں, وہ ٹانگ اس کو لگی ہوئی تھی. اس کا انٹرویو لے تو وہ قرآن اٹھا کے نا, نعوذ باللہ, قرآن اٹھا کے گالیاں دے دے کے کہہ رہا تھا یہ ہے مسئلہ, یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ مسئلہ. کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ؟ گالیاں دے دے کے ایسے قرآن ہاتھ میں سے گالیاں دے رہا قرآن کو, کہہ رہا یہ ہے مسئلہ, عراق میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, یہ تھا, جسے پڑھ پڑھ کے وہ ہم سے لڑنے آتے تھے. اس پڑھ پڑھ کے دنیا کی سب سے طاقتور آرمی کے 22,000 فوجی پاگل ہو کر عراق سے واپس لوٹے. کیا بدولت؟ وہ ایسے اٹھا کے دکھا رہا. یہ ہے وہ مسئلہ. اور ہمارا مسئلہ
جتنی چڑ ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے ہے نا، یقین کریں پوری رات اسکرول کر رہے ہیں، پوری رات لگے پڑے ہیں سوشل میڈیا پر، میمز چل رہی ہیں، لطیفے چل رہے ہیں، بکواس قسم کی پوسٹنگ چل رہی ہے، بکواس قسم کی ڈائلاگ بازی واٹس ایپ چل رہا ہے۔ وہ ایک تو پچھلے دنوں تو میں نے کارنامہ دیکھا، یہ ہوٹل پہ نا 4 دوست سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، میں نے یار پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، جا کے دیکھا لوڈو کھیل رہے تھے موبائل پہ، آن لائن لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جی میں لوڈو کھیلوں، اور جیسے لوڈو کھیل کے اٹھوں نا تب پولیس موبائل آ جلدی گھر جاؤ، صبح انقلاب آ جائے گا، ایسے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔